محترم پروفیسر سعید خان صاحب، امیر المومنین سیدنا علی کے بہت سارے صاحبزادگان بھی واقعہ کربلا میں شریک تھے جو غیر فاطمی آپ کی اولاد میں سے تھے، ان کا کچھ تعارف ہو جائے۔ یہ بات ہم جان چکے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گلستان اسلام کو تناور درخت بنانے کے لیے سب سے پہلے میدان میں آئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کس انداز سے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا خون دے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کوفہ کی جامع مسجد میں کہ خود علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کس طرح اپنا رنگین چہرہ ان کا دنیا کو دکھا کر بتا رہے ہیں کہ اے قیامت تک آنے والے اہل ایمان، اگر گلستان اسلام کے رنگا رنگ خوبصورت پھول دیکھو گے تو ان پھولوں میں تمہیں مہک اگر آئے گی تو خون بنو ہاشم کی آئے گی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد، ان کی رحلت کے بعد، مقصد ہی ایسا سامنے رکھا کہ مجھے اللہ ایسی اولاد دے جو اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ سبحان۔ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ جب آپ اپنے بھائی عقیل سے کہہ رہے ہوں گے کہ عقیل تم انصاب عرب سے خوب آشنا ہو، ذرا انصاب عرب پر نظر ڈال کر دیکھو کون سا قبیلہ بہادر ہے، کس میں جرأت اور ہمت ہے، اس خاندان کی کوئی عورت میرے نکاح میں آئے، اللہ ان سے مجھے ایسے بہادر بیٹے عطا کرے کہ جو اسلام کی عظمت کے لیے اپنے سروں کا نذرانہ دیں، اپنے خون کو پیش کریں۔ تو حضرت ام البنین قبیلہ کلاب سے، بنو کلاب سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اللہ نے انہیں 4 بیٹے دیے اور وہ 4 کے 4 عباس ہوں، عثمان ہوں، جعفر ہوں، عبداللہ ہوں، وہ اپنے تمام بیٹوں کو اپنے ساتھ لا کر کربلا میں اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کو بھیج رہی ہیں کہ تم جا کر اسلام کی عظمت پر قربان ہو جاؤ۔ ایک ایک کی لاش اٹھا کر لاتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور کہتے ہیں کہ اے میرے اہل بیت، یہ دیکھو یہ بھی پھول میں نے اسلام کو دے دیا۔ یہ تو وفا کے استعارے بن گئے، وفا کے استعارے بنتے چلے گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے حضرت لیلہ سے اور مسعود کی بیٹی سے شادی کی، ان سے اللہ نے اگر آپ کو ابو بکر اور عبید اللہ دیے تو وہ بھی یہ نذرانہ لے کر کربلا کی سرزمین پر اللہ کے حضور پیش کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے کنیز سے محمد اصغر، محمد بن حنفیہ کے چھوٹے بھائی محمد اکبر ہیں، وہ یہ محمد اصغر ہیں، یہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اس طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آل ابی طالب کو قیامت تک کے لیے عظمت عطا کرنے کے لیے آپ نے غیر فاطمی جتنے بیٹے تھے ان میں سے ابو بکر بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، محمد بن علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو مقدس نام ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں ابو بکر بھی ہے، عثمان بھی ہے، عمر بھی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو حب اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دوسروں کے مقابلے میں بڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان ناموں کی عظمت کو دلوں میں جگہ دو۔ بے شک یہ وہ پیارے نام ہیں، اگر رسول اللہ کے ساتھی بنے تو سب کچھ لٹایا، اور اگر یہ نام علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی غیر فاطمی اولاد میں آئے تو انہوں نے بھی اپنی زندگیاں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اسلام کو سر بلند کیا۔ تو ہم پر بھی لازم آتا ہے کہ ہم کم از کم ان ناموں کے تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی قربانیوں کو اس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کریں کہ محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سبحان اللہ۔ وہ رحماء بینہم کی جو رحمتیں اسلام کی ہیں ان کو ہم میں سے کسی کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ یہ پیار و محبت حضرت امام عالی مقام کربلا کی سرزمین پر اپنے ان بھائیوں کو جو باپ کے لحاظ سے آپ کے سگے بھائی ہیں ان کو ایک ایک کر کے اسلام کی عظمت کے لیے قربان کرتے ہوئے دنیا کو سبق دے رہے ہیں کہ اے اہل ایمان تم امت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے یک جان ہو کر محبتوں کا جام پی کر اخوت کی لڑی میں اپنے آپ کو پروتے ہوئے اسلام کی عظمت کو انتم الاعلون کی شان پر بن کر دنیا میں آؤ، کیونکہ کربلا کا پیغام بھی یہی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔